बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के निशान जो वापसी का फ़ैसला आया है और जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर हुई है वो बेसिकली एक इंटरम रिलीफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है ये किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं लिया जा सकता। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई और एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी जस्टिस जवाद हसन साहब के पास, और जवाद हसन साहब ने उसमें 3 सवालात भी उठाए हैं। अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बाकायदा तौर पर यह लिखा है PTI की इंटरम रिलीफ की दरख्वास्त खारिज नहीं हुई, उसको पेंडिंग किया गया है और ये जो केस है फाइनली डिसाइड होने जा रहा है डिवीज़न बेंच में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई है बल्ले के निशान के हवाले से, वो आखिर में उनका जो हिकमत अमली है आगे फर्दर क्या करना है। उससे पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बताना चाहूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मकामी रहनुमा की जानिब से दायर की गई लाहौर में। ये बेसिकली दो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। एक इसमें जो उमर आफ्ताब ढिल्लों एंड 1 अदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये 2 जनवरी को फ़ाइल हुई थी और 7 जनवरी को इसमें अदालत में समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने समाअत की और जस्टिस जवाद हसन साहब ने इसमें 3 सवालात उठाए और अदालत ने कहा कि मैं ऐसा फ़ैसला देने जा रहा हूँ कि ये एक तारीख़ बनेगा और ये तारीख़ी फ़ैसला होगा और हर सूरत जो है वो जो मसाइल हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हल होंगे। जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियली दरख्वास्त नहीं थी, PTI ने बतौर जमात दरख्वास्त दायर नहीं की थी, ये एक PTI के मकामी रहनुमा ने दरख्वास्त दायर की थी जो उमर आफ्ताब ढिल्लों ने। दौरान समाअत PTI के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पेशावर के लिए बल्ले का निशान दिया गया है, पंजाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट हुक्म जारी कर सकती है। उन्होंने ये प्ली ली कि कल कलां फिर ये कहा जाएगा जी कि पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक था, तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्ले का निशान बहाल हो जाए, पंजाब में ना बहाल हो तो फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट में चूँकि ये मामला पहले पेंडिंग है और पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बहाल हो चुका है, आप भी इसको बहाल करें। मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्ले का निशान होगा और पंजाब में अगर ये निशान नहीं होगा तो मसाइल पैदा होंगे। अदालत ने रिमार्क दी कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को एक रिसर्च विंग बनाना चाहिए जो रिसर्च करके केस फाइल करे। ये अदालत ने आज रिमार्क्स दी और ये बहुत अहम बात की अदालत ने कि हमेशा इनसे जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ फिर गले पड़ जाती हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, दरख्वास्त गुजार मुतासरा फ़रीक नहीं है, ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं की गई, वकील ने अपने तौर पर दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी से रोक रखा है। आज तो खैर लतीफ़ खोसा को कहा है काजी फजीसा ने कि आप हाई कोर्ट चले जाते। उन्होंने कहा जनाब हाई कोर्ट में क्या जाता, पहले आपने मेरे एक वकील के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी से रोक रखा है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फ़रीक नहीं बनाया गया। वफाकी हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर यह कह चुकी है कि जी हमें आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को अबूरी रिलीफ मिला है वो यही था कि उसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत को सुना गया था। वफाकी हुकूमत ने एप्लीकेशन दे के विड्रॉ कर लिया जी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब उनका लेना देना नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को तो सुना जाना चाहिए था। इस वजह से तो यहाँ कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत कहती है हमें तो आपने फ़रीक नहीं बनाया, फ़रीक बनाएंगे तो हमें सुना जाएगा। अदालत आलिया ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हूँ। अच्छा, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है यही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है, दूसरा ये सवाल। तीसरा, क्या सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया है। अब ये जो 215(5) है ये भी चैलेंज आज हो गया है और ये वो सेक्शन है जिसके तहत किसी भी सियासी जमात से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इन सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हदायत करते हुए दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। जस्टिस जवाद हसन लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि फ़ैसला आज ही सुनाऊंगा, मेरा फ़ैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। अदालत ने कहा कि मेरा फ़ैसला इतना तारीख़ी होगा कि अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। अब देखते हैं कि वो और ये फ़ैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो आज फ़ैसला महफूज किया वो कल 9:30 बजे सुनाया जाएगा।
ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل بیسیکلی الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں سنا گیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کسی صورت بھی اس میں الیکشن کمیشن کی یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو آج سنا گیا اور آج سننے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا، اور جسٹس اعجاز خان عدالتی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کی۔ یہ بڑی انہونی ہے کہ آپ ایک انٹرم فیصلے کو کسی جو ہائر فورم پر چیلنج ہی نہ کریں اور اس کے باوجود آپ ریلیف لے جائیں، تو ہمارے ملک میں انہونی تو ہونا، اور وہ بھی آج کل میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک انہونی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ ساری کارروائی ہوئی ہے اور ایک سنگل بینچ کے فیصلے کو سنگل جج نے ہی نظر ثانی کر دی۔ اچھا، جسٹس اعجاز خان عدالتی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت ہوئی، جس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے وکیل اور تحریک انصاف کے سینئر وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ کے دلائل میں ہم نے سنے، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ میں سماعت سننے کے لیے آیا ہوں۔ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ فیصل نے استدعا کی کہ سینئر وکیل قاضی انور آ رہے ہیں جو دلائل پیش کریں گے، ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے۔ عدالت نے ریمارک سے ٹھیک ہے، جب آپ کا مین کونسل آ جائے پھر کیس سن لیں گے۔ عدالت میں وقفہ ہو گیا، وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی تو قاضی انور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ قاضی انور ایڈوکیٹ میرے استاد ہیں، میں نے وکالت کی پریکٹس ان کے ساتھ شروع کی تھی۔ قاضی انور نے کہا میں اور بیرسٹر گوہر اس کیس میں وکیل ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے عدالت میں کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ جسٹس اعجاز خان نے ریمارک کیا کہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ قانون کے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں، عدالت سے باہر کیا ہوتا ہے اس کا سماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاضی انور نے کہا کہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، ادھر آتے ہوئے مجھے روکا گیا، میری تلاشی لی گئی، کیا الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت آ سکتا ہے؟ ان کی جو رٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ 26 دسمبر کو فیصلہ آیا، اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اب تک ویب سائٹ پر انٹرا پارٹی انتخابات سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ جسٹس اعجاز خان نے استفسار کیا کہ کیا آپ کی جانب سے کوئی توہین عدالت کا کیس آیا ہے؟ قاضی انور نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ جسٹس اعجاز نے کہا کہ یہ اب ان سے ہم پوچھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ ڈالنے سے کیا مسئلہ ہے؟ ایک پارٹی کو ایک طرف کرنا الیکشن کمیشن اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو ایک سیاسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروائے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو عدالت نے چند گھنٹے فیصلہ محفوظ رکھا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو فیصلہ سنایا، عدالت کی جانب سے جو پاکستان 3 وجوہات دی گئیں۔ فرسٹلی جو عدالت نے کہا کہ جی دس کورٹ ڈیٹڈ جو 26/12/2023 کا فیصلہ از لائبل ٹو بی ریکارڈ فار دی ریزن فرسٹلی دیٹ دی سیڈ آرڈر واز ایٹ انٹرم ایکس پارٹی آرڈر ایز دی سیم واز پاس وداؤٹ پرووائڈنگ اینی اپرچونٹی، کہ جی جو درخواست گزار تھے الیکشن کمیشن، انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اور یہ جو فیصلہ ہے 26 دسمبر کا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج کا، یہ ان گراؤنڈز پر خارج ہونا چاہیے۔ پہلا یہ کہ وہ ایکس پارٹی تھا، ہمیں سنا نہیں گیا، ہم اس میں بیسک فریق ہم الیکشن کمیشن تھا، وفاقی حکومت اس میں فریق تھی لیکن وفاقی حکومت نے وڈرا کر لیا، تو ہم تھے، ہمیں سنا نہیں گیا۔ سیکنڈلی دی سیڈ انٹرم آرڈر پرائما فیشائے اماؤنٹس ٹو دی گرانٹ آف فائنل ریلیف، وہ جو انٹرم آرڈر تھا وہ انٹرم آرڈر نہیں تھا، وہ فائنل ریلیف تھا۔ جب فائنل ریلیف دے دیا انٹرم اپلیکیشن میں تو باقی کیس کا پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ تھرڈلی وائل پاسنگ دی سیڈ آرڈر این اسپیکٹ آف دی effectiveness beyond the territorial jurisdiction of this court was not taken into consideration، کہ یہ دائرہ اختیار نہیں دیکھا گیا عدالت کا کہ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بھی بنتا تھا پورے پاکستان کی حد تک یا نہیں۔ Fourthly, as under the election laws, the whole exercise of holding and conducting an election, right from the issuance of notification of holding an election till the publication of names of the successful candidates in the official gazette, is a time-bound exercise. Therefore, the said order has prima facie created hindrance in the smooth process of the election, which is to be conducted by the election commission as per already notified schedule. کہ جی جو 26 دسمبر کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کے لیے ایک رکاوٹ بن گیا ہے، اور ود ان ٹائم انتخابات کروانے کے حوالے سے وہ ایک رکاوٹ بن چکا ہے، اس وجہ سے بھی اس فیصلے کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ 4 گراؤنڈز تھیں جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست منظور ہوئی اور عدالت نے اپنا پہلا فیصلہ واپس لے لیا۔ ابھی تک وہ فیصلہ صرف واپس لیا گیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے جب یہ 3-4 ریزنز دے دیں، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ان ویو آف دی ابو دی انٹرم آرڈر آف دس کورٹ پاسڈ ان فیور آف دی ریٹ پٹیشن پی ٹی آئی از ہیئر بائی ریکالڈ،
کہ وہ واپس لیا جاتا ہے. اینڈ کانسیکوئنٹلی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان از ڈائریکٹڈ ٹو پروسیڈ ود دا الیکشن پروسیس ایز پر اٹس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ, کہ جی الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا انتخابی مینڈیٹ ہے اس کو جاری رکھے. اچھا, بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ایسی کون سا پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کی وجہ سے الیکشن پروسیس رکا ہوا ہے. صرف یہ کہ اگر یہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان وہ جو پبلش کر دیتا سرٹیفکیٹ تو کون سی قیامت آ جانی تھی, لیکن نہیں, پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریلیف دینے کو تیار الیکشن کمیشن نہیں ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا جو انتخابی پروسیس ہے اس کو جاری رکھے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق. اور آگے عدالت کی جانب سے ویئر ایز دی گریوینس آف دی پٹیشنر ایز ایجیٹیٹڈ ان دا مین ریٹ پٹیشن از ٹو بی کنسیڈرڈ, کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے مین گریوینس ہے, جو ان کی پریشانی ہے, اس کو سنا جائے گا مین پٹیشن میں, از ٹو بی کنسیڈرڈ اینڈ فائنلی ایڈجوڈیکیٹڈ اپان دس کورٹ آن دی ڈیٹ فکسڈ آرڈر اکارڈنگلی, کہ 9 جنوری کو جس دن کیس سماعت کے لیے مقرر ہے اس دن ڈویژن بینچ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو سن کے فیصلہ دے گا, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو گریوینس ہے وہ اس دن سنا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرم جو آرڈر تھا اس کو صرف ریکال کیا ہے, ابھی انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن کو خارج نہیں کیا, بلکہ وہ ریکال کر کے 9 جنوری کے لیے کیس اب دونوں فریقین کو سن کے عدالت فائنلی 9 جنوری کو ڈیسائیڈ کر دے گی. چونکہ 13 جنوری تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس ٹائم ہے, 13 جنوری تک خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں جو پارٹی ترجیح لسٹ کے مطابق جاری ہوتی ہیں وہ بھی 13 جنوری تک شیڈول ایکسٹینڈ ہو چکا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں, اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے, اب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کل کیا کوئی سرپرائز دیتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. اب اگر سپریم کورٹ آپ پاکستان جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف, اس میں کوئی ایز سچ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا. میکسیمم یہی ہوگا کہ عدالت کہے گی کہ پشاور ہائی کورٹ 9 جنوری کو ان کو فیصلہ کرنے دیں, میکسیمم یہی ہوگا. تو اگر چونکہ گوہر علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج ہی بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر جو فیصلہ آیا ہے اس پر انہوں نے کہا جی کہ جو 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات پر جو فیصلہ دیا تو وہ درست تھا, اور انہوں نے کہا کہ فیصلے کے خلاف کل ہی سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اب کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد رکھیں گے, جو بھی جیتے گا لیکن جمہوریت کی ہار ہوگی. ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ انتخابی نشان واپس لینا پارٹی کو ختم کرنے کے مترادف ہے. مجھے 99% یقین ہے کہ ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے گا, اور یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا, اور یہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں لیا جا سکتا. یہ واضح ہے, وہ بھلے پشاور ہائی کورٹ دے, وہ بھلے لاہور ہائی کورٹ دے, وہ سپریم کورٹ دے, یہ جس فورم پہ جانا چاہتے ہیں 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل ہی جانا ہے. اب آگے یہ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, سپریم کورٹ بھی جا کے دیکھ لیں, لیکن بلے کا نشان بحال ہو جائے گا. اب جو جس سیکشن 215 کی بات جس کے تحت الیکشن کمیشن کسی سے انتخابی نشان واپس لیتا ہے, اس پر اب 215 سیکشن کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. انتخابی نشان نہ صرف سیاسی جماعت کا ہوتا ہے بلکہ امیدوار اور ووٹر کا بھی ہوتا ہے. کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے ملکی سالمیت کے خلاف ہونا کافی نہیں ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ سیکشن 215 آئین کے منافی ہے, لہذا عدالت سیکشن 215 کو کالعدم قرار دے. یہ کہا گیا ہے, یہ درخواست چونکہ آج ہی سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا سیکشن 215 کو چیلنج کیا ہے, تو وہ آج چیلنج ہو گئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ درخواست بھی اظہر صدیق کی درخواست صبح جسٹس جواد حسن کے پاس لگ جائے گی, اور وہ جب کل فیصلہ سنائیں گے تو ایک مسئلہ ان کے پاس ویسے ہی حل ہو جائے گا, 215 چیلنج ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کل جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.